ایسے ہی جی 2:11 سے پڑھیں گے یوم آخرت سے. جی صفحہ نمبر 211 سے. یوم آخرت. آخرت کے دن سے مراد کیا ہے؟ قیامت کے قائم ہونے اور پھر ہر ایک کے اعمال کا حساب اور ان کے مطابق جزا اور سزا کے حق ہونے پر ایمان رکھنا ضروری ہے. آخرت کے دن میں دو امور شامل ہیں. نمبر ایک، تمام کائنات فنا ہو جائے گی اور اس دنیا کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا. نمبر دو، ایک نئی زندگی کا آغاز ہوگا. آخرت کا دن دنیا کی اس زندگی کا آخری اور آنے والی نئی زندگی کا پہلا دن ہوگا. یعنی اس دنیا کی زندگی کا آخری دن ہوگا، اس لیے اس کو آخرت کہا جاتا ہے، اور اس لیے بھی کہ وہ آخر میں آئے گی، سارے دنوں کے بعد، ساری اس زندگی کے بعد. اس پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کے ختم ہونے کی جو خبریں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، اس کی جو علامات ہمیں بتائی ہیں، اور جن حالات اور خطرات سے آگاہ کیا ہے، ان کی دل سے تصدیق کرنا، انہیں برحق اور درست تسلیم کرنا. اسی طرح عالم آخرت کی ان خبروں کو بھی درست تسلیم کرنا جن میں اللہ تعالیٰ نے دوسری زندگی کی ابدی زندگی، وہاں کی راحت اور نعمت، سزا اور عذاب، اور اس کی اہم سے اہم جزیات کا ذکر فرمایا ہے، مثلاً مر کر اٹھایا جانا، سزا و جزا کا ملنا. اس کے فائدے کیا ہیں؟ یعنی آخرت کے دن پر ایمان لانے کے نتائج کیا ہوتے ہیں؟ آخرت کے دن پر ایمان لانے کے بہت سارے عظیم ثمرات ہیں. پہلا، اس دن کے ثواب کی امید رکھتے ہوئے اطاعت کرنے کی رغبت اور حرص پیدا ہوتی ہے. یعنی جب انسان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ مجھے کوئی ریوارڈ ملے گا اور مجھے کوئی محنت کا فائدہ ہے، تو پھر انسان اس کو سامنے رکھتے ہوئے اچھے اچھے کام کرتا ہے. دوسرا، اس دن کی سزا اور عقاب، یعنی سزا ہی مراد ہوتی ہے، اس سے ڈرتے ہوئے معصیت کرنے یعنی گناہ کرنے سے اور اس پر راضی ہونے سے، خوف اور ڈر، یعنی گناہ پر راضی ہونے سے ڈرنا. بلکہ گناہ تو ہو جاتا ہے انسان سے، مگر انسان پھر ڈر کے توبہ بھی کر لیتا ہے اگر آخرت پر یقین ہو کہ اس کے کہیں پوچھ ہوگی، اس کا کچھ حساب ہوگا. تیسرا، اس دنیا میں مومن سے ان نعمتوں کے چھن جانے جن کے بدلے میں اسے آخرت میں ثواب اور نعمتوں کی امید پر تسلی ہوتی ہے. یعنی جن نعمتوں کو دنیا میں انسان کھو بیٹھتا ہے، کوئی اولاد ہے فوت ہو گئی یا کوئی اور اسی طرح کی تکلیفیں آ گئی، لیکن انسان کو یہ ہوتا ہے کہ آخرت میں اس کا اجر و ثواب ہے، اس پر صبر کرنے کا، تو پھر انسان کی زندگی میں غم نہیں رہتا، بلکہ اس کو تسلی ہو جاتی ہے. آخرت کے دن پر یقین کرنے والوں کے لیے جنت ہے. حدیث میں آتا ہے، بخن بخن لخمسن من لقی اللہ مستیقنا بہن دخل الجنت یؤمن باللہ والیوم الآخر وبالجنت والنار والبعث بعد الموت والحساب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 چیزیں کیا خوب ہیں. بخن بخن یعنی جیسے ہم کہتے ہیں ویری گڈ، بہت ہی اچھے، بہت عمدہ. جو شخص ان 5 چیزوں پر یقین رکھتے ہوئے اللہ سے ملے گا، وہ جنت میں داخل ہوگا. اللہ پر ایمان رکھتا ہو، آخرت کے دن پر، جنت اور جہنم پر، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر، اور حساب کتاب پر ایمان رکھتا ہو. ٹھیک ہے، تو 5 چیزوں پر ایمان یہاں بتایا گیا: آخرت کے دن پر، اللہ پر، آخرت کے دن پر، جنت اور جہنم پر، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر، اور حساب کتاب پر. اس حدیث میں آخرت کی ذرا تفصیل زیادہ آ گئی. عام طور پر تو اتنا ہی آتا ہے نا، آخرت کے دن پر، اور بات ختم ہو جاتی.
لیکن آخرت کے دن میں کیا کیا شامل ہے، تھوڑی سی اس کی بھی وضاحت مل رہی ہے. یعنی جنت اور جہنم ہے، موت کے بعد وہاں دوبارہ ایک زندگی ہوگی، پھر حساب کتاب ہوگا. لیکن بہت سے لوگ آخرت سے غافل ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ قرآن کی سورۃ روم میں ایک آیت آتی ہے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. وہ صرف دنیا کی زندگی کا ظاہری پہلو ہی جانتے ہیں اور آخرت سے وہ بالکل غافل ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ آخرت آئے گی، حساب ہوگا، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہوگی، لیکن پھر غفلت کیوں ہو جاتی؟ ہاں، یہ دنیا قریب ہے، یقین کم ہے. جی، اسی کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں جو دنیا میں فوراً جو یقینی نظر آ رہا ہے. ہاں جی، علم کی بھی کمی ہے، یاد دہانی کی کمی ہے، تذکیر کی کمی ہے. جہالت یعنی علم کی کمی کا دوسرا نام جہالت ہوتا ہے. اصل میں ہم رہتے چکے اس دنیا میں ہے نا، صبح سے شام تک ہماری زندگی یہی گزرتی ہے، تو ہم اس سے اتنے مانوس ہو جاتے ہیں نا، ہر چیز سے. ہم اس سے نا ایک ایموشنل ریلیشن شپ قائم کر لیتے ہیں. یہ میرا پین ہے، یہ میری کاپی ہے، یہ میرا بیگ ہے، یہ میرا جوتا ہے، یہ میری فلاں چیز میری. ہم؟ اچھا، بعض چیزیں ہم استعمال نہیں بھی کرتے پھر بھی ان کو نکالتے تو نہیں ہے. کیوں؟ اچھا، ایک تو یہ کام آئے گی، دوسری یہ کہ کام نہیں بھی آتی پھر بھی رکھے رکھا. ایموشنل اٹیچمنٹ، یہ نشانیاں ہیں. پھر ہم اس کے ساتھ تو انسان چونکہ دنیا سے بہت اٹیچ ہو جاتا ہے نا، تو شعوری یا غیر شعوری طور پر یہ سمجھ لیتا ہے کہ یہی اصل زندگی ہے. یعنی ہم کہتے نہیں، لیکن ہم اس زندگی کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں اور آگے کی زندگی کو ہم زیادہ اہمیت نہیں دیتے. تو ہم ایک رسمی طور پر یہ عقیدہ مانتے ہیں رسمن کہ آخرت بھی آنے والی ہے، لیکن اس کو ایکٹیولی نہیں مانتے، شعوری طور پر نہیں مانتے کہ ہمیں حساب دینا ہوگا. ہمیں سے کتنے لوگ ہیں جو مال خرچ کرتے ہوئے یہ سوچتے ہوں کہ ہمیں حساب دینا ہوگا، یا کسی کے ساتھ کوئی بات کرتے ہوئے یہ سوچتے ہوں کہ ہمیں ان باتوں کا حساب دینا ہوگا، لہذا سوچ سمجھ کے بولو. کسی کو معاف کرتے ہوئے کب سوچتے ہیں کہ اس کا اجر مجھے مل جائے گا. غصہ کرتے ہوئے کب سوچتے ہیں کہ اس کی بھی پوچھ ہوگی، چاہے اپنے بچوں پر ہی کیوں نہ کر رہے ہوں. تو جب تک ہم اپنے آپ کو اس دنیا سے ڈیٹیچ نہیں کریں گے، ڈیٹیچ، اس وقت تک ہم دنیا سے الگ ہو کے سوچ نہیں سکتے، آگے کی نہیں سوچ سکتے. کیونکہ ہم رہتے جسمانی طور پر دنیا میں ہیں، لیکن سوچ کے اعتبار سے ہم آ، آگے کی نہیں سوچتے، پھر اسی کی سوچتے رہتے ہیں. تو جب اس سے ڈیٹیچ ہوں گے تو پھر ہم اس سے الگ ہو کے کسی اور چیز کے بارے میں بھی سوچ سکیں گے. اور یہ صرف آخرت کے ساتھ ہمارا معاملہ نہیں، یہ ہماری اوور آل ویکنس ہے. ہم کسی کاروبار کے ساتھ، کسی گھر کے ساتھ، کسی روٹین کے ساتھ، کسی ماحول کے ساتھ جب اٹیچ ہو جاتے ہیں تو اس سے باہر کا ہم نہیں سوچ پاتے کہ کوئی اور دنیا بھی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ بس دنیا ہے تو زندگی ہے تو بس یہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. تو جب انسان ان چیزوں سے قلبی طور پر تھوڑا دور ہوتا ہے تو پھر کسی اور چیز کی طرف سوچنا شروع کرتا ہے. تو آخرت کے بارے میں بھی جب ہی سوچ سکتا ہے جب دنیا سے تھوڑا دل لگانا کم کرے. اور جس کو اللہ یہ توفیق دے وہی دراصل آخرت کو سوچتا ہے. تو بہرحال ہمیں شعوری کوشش کرنی چاہیے کہ، اور اپنے آپ کو اس دنیا سے یہ سوچ کے کہ ہم آج نہیں ہیں یہاں، یا نہیں ہوں گے کل، یہاں نہیں ہوں گے تو پھر کیسا ہوگا، تو پھر کہاں ہوں گے، تو وہ جگہ کیسی ہوگی.
تو پھر انسان اس کی تیاری شروع کرتا ہے۔ مثلاً اگر آپ نے سفر پہ جانا ہو، یعنی مجھے زندگی میں سب سے زیادہ جو چیز ہیلپ کرتی ہے آخرت کی یاد اور اس گھر کی کا یقین، وہ سفر ہوتا ہے۔ سفر کا ہر ہر مرحلہ، ہر ہر لمحہ میں اس کو آخرت کے ساتھ کنیکٹ کر رہی ہوتی ہوں، اس کے ساتھ یعنی جب مجھے پتا ہوتا ہے کہ فلاں تاریخ کو میں نے سفر کرنا ہے، تو میں پھر سوچنا شروع کر دیتی ہوں کہ اب اتنے دن رہ گئے ہیں، اب کہ کون کون سے کام ختم کر لینے چاہیے، پھر جانا کہاں ہے، وہاں کے لیے کیا کیا چیزیں میرے پاس ہونی چاہیے، وہاں کتنے دن رہنا ہے، وہ موسم کیسا ہوگا، کیا کرنا ہوگا، کیا نہیں کرنا ہوگا، وہاں جا کے وقت ضائع نہ ہو جائے، ابھی سے پلان کر لیں کہ وہاں کون سی ایکٹیویٹی کرنی ہے۔ اب اس کو آپ اسی سفر کے اگر آپ آخرت اور دنیا کے ساتھ لیں، بس صرف بات یہ فرق یہ ہے نا کہ ہمیں پتہ نہیں کس دن جانا ہے، اس لیے ہم سوچ نہیں پا رہے۔ اگر ہم ایک رف سا ایسٹیمیٹ ہی رکھ لیں، صرف اپنے آپ کو، ہو سکتا ہے اس سے پہلے ہی چلے جاؤ، ہو سکتا ہے اس سے بعد بھی جیے، لیکن ایک آپ سوچے کہ بس میری زندگی اتنے سال ہے، نمبر آف ایئرس، اس کے بعد میں نے دنیا میں نہیں ہونا، تو مجھے کون کون سے کام کر لینے ہیں، اور مجھے وہاں کے لیے کیا چاہیے ہوگا، اور وہ کام میں کر رہی ہوں یا نہیں کر رہی۔ تو اس طرح نا اپنے آپ کو فیل کریں کہ آپ جا رہے ہیں، جانا ہے آپ نے، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ دنیا سے خود بخود دل بھی تھوڑا کم لگے گا، یعنی پھر اس جگہ سے اگرچہ ایک اٹیچمنٹ ہوتی ہے، ایک اداسی بھی ہوتی ہے، لیکن پھر ایک مجبوری بھی ہوتی ہے کہ انسان کو جانا ہے۔ تو آخرت میں بھی تو اسی طرح مجبوری ہے نا، جانا ہی جانا ہے، ہمارے ہاتھ میں تو کچھ نہیں کہ ہم روک لیں اپنے آپ، اور اسی دنیا کی رونقوں میں اور انہیں جو چیزیں ہمیں پسند ہیں، جو کام ہمیں پسند ہے، بس ہم وہ کرتے رہیں اور وہ زندگی ایسے ہی گزرتی رہے گی۔ نہیں، ایک ایک دن کر کے ختم ہو رہا ہے، ہمیں نہیں پتا، مگر اس ہمارے رب کو پتا ہے کہ کون سا دن ہمارا آخری دن ہے، اور پھر اس کے بعد اس نے واپس نہیں لوٹنا۔ تو ہمیں ہم، اس کو یاد کر کے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کی خاص خوبی کیا تھی، انہیں وہ کیسے خالص ہوئے، انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، وہ گھر کی یاد تھی، وہ اس گھر کو زیادہ یاد کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اب مثلاً جیسے ہماری خواتین کی زندگی میں ایک اور اچھا مرحلہ ہوتا ہے جب ہم آگے کا سوچ سکتے ہیں نا، اس سے ریلیٹ کر کے، اور وہ ہے شادی۔ ماں باپ کے گھر میں رہتے ہیں، ہر طرح کی عیش و عشرت ہے، ہر طرح کا لاڈ پیار ہے، سب ناز نخرے اٹھائے جا رہے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ایک لڑکی کے دل میں ہمیشہ جو اچھے سمجھدار والدین ہوتے ہیں، وہ اس کو آگے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ دیکھو کل تمہاری شادی ہونی ہے، تمہیں کھانا پکانا آنا چاہیے، تمہارے پاس یہ ہونا چاہیے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کی شادی کے لیے تیاریاں بھی شروع کر دیتے ہیں، پیسے بچا کے رکھتے ہیں، چیزیں خرید کے رکھتے ہیں، کہ ہر ہر ایک اپنے اپنے کلچر کے مطابق تیاری کرتا ہے نا۔ اب آپ دیکھیے کہ وہ آگے جانا جو ہوتا ہے، وہ آ، اس کے لیے جس بچی کو ذہنی طور پہ تیار کیا گیا ہو نا کہ تم نے ماں باپ کو چھوڑنا ہے، اس کے لیے جانا آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن جو بچی ماں باپ سے بہت زیادہ اٹیچ ہوتی ہے، یا والدین کا بہت زیادہ اس کو لاڈ اور توجہ ملتی ہے، اور والدین بھی کچھ اس طرح کا یہ احساس دلانے لگتے ہیں کہ تمہارے بغیر ہمارا گزارا نہیں، اور خاص طور پر آج کل کے کلچر میں آپ دیکھیں کہ کس طرح بچیوں کو کمانے کی مشین بنا دیا گیا ہے، اور میرے علم میں کچھ اس طرح بھی آیا ہے کہ بعض بچیوں کی شادی والدین صرف اس لیے نہیں کر رہے کہ یہ پھر آ، گھر کا خرچہ کیسے چلے گا، کیونکہ لڑکی کما رہی ہے تو اس کی وجہ سے ہمیں ہمارا گھر چل رہا ہے۔ تو کتنی زیادتی کی بات ہے نا، ماں باپ بھی ایسے خود غرض ہو سکتے ہیں، اگر جس دنیا میں والدین جیسا رشتہ اتنا خود غرض ہو جائے تو پھر باقی کیا ہوگا۔ تو اسی طرح بعض اوقات ہمارے بچے غلط کام بھی کرتے ہیں تو ہم ان کو انڈورس کرتے رہتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ایسا نہ ہو کہ یہ ہم سے ناراض ہو جائیں اور پھر ہم ان کو دیکھ نہ سکیں، اور یہ پھر تو آ، لہذا جو کرتے ہیں یہ کرتے رہیں، ان کو منع نہیں کرتے اس سے۔ تو خیر، یہ ایک چونکہ ایک حقیقت ہے،
اس لیے کوئی بھی چیز جو آپ کا ٹریگر ہو، جس سے آپ میں سے ہر ایک اپنے آپ کے بارے میں سوچ سکتا ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو آپ کو آخرت کی یاد دلا دیتی ہے، تو اس کو شعوری طور پر اپنے اندر حاضر کریں۔ انسان کو اللہ نے ایسا پاورفل برین دیا ہے کہ جب وہ امیجن کرتا ہے کچھ چیزوں کو تو بالکل اپنے سامنے محسوس کرتا ہے۔ کئی دفعہ ماضی کے کچھ حالات، واقعات، چیزیں جب آپ ان کے بارے میں غور سے، خاموشی سے سوچتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے آپ ان کو ایکسپیرئنس کر رہے ہوں۔ تو ہم میں سے ہر ایک کے لیے لازم ہے کہ وہ امیجن کر کر کے اپنی قبر کو، جیسے بعض سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ قبر میں لیٹ لیٹ کر دیکھتے تھے مرنے سے پہلے ہی کہ یہاں ایک دن لیٹنا ہوگا تو یہ گھر کیسا ہوگا۔ تو جس نے تیاری کرنی ہوتی ہے تو وہ تو مختلف طریقے سے سوچتا ہے نا، لیکن یہ ہم سب کے فائدے میں ہے کہ ہم اس کے بارے میں سوچیں اور فکر کریں۔ اسی کا نام فکر آخرت ہے۔ یہ ٹرم آپ نے سنی ہوگی، فکر آخرت۔ یہ جیے دنیا میں لیکن دل آخرت میں ہو۔ جو فزیکلی یہاں رہے ہیں اور دل آگے ہے تو وہ کامیاب لوگ ہیں، کیونکہ وہ پھر اس کی تیاری کرتے رہیں گے۔ لیکن اگر ہم نے جانا آگے اور دل دنیا میں پھنسا ہوا ہے تو پھر مشکل ہوگی، کیونکہ پھر ہم سب کچھ کریں گے ہی دنیا کے لیے، کیونکہ آپ وہیں ہوتے ہیں جہاں آپ کا دل ہوتا ہے۔ اب ہے قیامت کے وقت کا تعین۔ قرآن مجید میں واضح طور پر بتایا گیا کہ قیامت کے لیے جو وقت مقرر ہے اس کا علم مخلوق میں سے کسی کو نہیں دیا گیا، اور اللہ کے سوا اسے کوئی نہیں جانتا۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو۔ وہ آپ سے قیامت کی گھڑی کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کے واقع ہونے کا وقت کب ہے، کہہ دیجئے بے شک اس کا علم میرے رب ہی کے پاس ہے، اس کو اس کے وقت پر صرف وہی ظاہر کرے گا۔ یہ بتایا گیا کہ قیامت اچانک آئے گی، جو کچھ ہوگا آنن فانن ہوگا، سڈن۔ وما امر الساعة الا كلمح البصر او هو اقرب۔ اور قیامت کا معاملہ تو جیسے آنکھ کا جھپکنا ہو یا اس سے بھی قریب تر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قیامت کی آمد کا علم نہیں دیا گیا۔ قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا۔ کہہ دیجئے میں نہیں جانتا کہ جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو آیا وہ قریب ہے یا میرا رب اس کے لیے کوئی دور کی مدت مقرر کرے گا۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال مفاتح الغیب خمس لا يعلمها الا اللہ، لا يعلم ما في غد الا اللہ، ولا يعلم ما تغیض الارحام الا اللہ، ولا يعلم متى يأتي المطر احد الا اللہ، ولا تدری نفس بأي ارض تموت، ولا يعلم متى تقوم الساعة الا اللہ۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خزانہ غیب کی چابیاں پانچ ہیں جنہیں اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا کہ عورتوں کے رحم میں کیا کمی بیشی ہوتی ہے۔ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا کہ بارش کب برسے گی۔ اچھا، یہ جو کمی بیشی ہوتی ہے نا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا مطلب کچھ اور ہے۔ یعنی بعض لوگ کہتے ہیں اب تو پتہ چل جاتا ہے لڑکا ہے یا لڑکی، یہ صرف سیکس ڈٹرمن کرنا مقصود نہیں ہے۔ اس سے کیا کمی ہو رہی ہے، کیا زیادتی ہو رہی ہے، کچھ بیماریاں تو ہوتی ہیں کہ جو ڈیٹیکٹ کر لی جاتی ہیں، لیکن ہمارے اعضاء کا بننا جو ہے اس میں کیا چیزیں آ رہی ہیں، کیا کم ہو رہی ہیں، کیا کون سی چیز کس مقدار میں، تو صرف اللہ ہی کو پتہ ہے۔ کیونکہ بذات خود ایسی جگہ پر، ایک چھوٹی سی معمولی جگہ پر انسان کی تخلیق ایک عظیم معجزہ ہے یہ۔ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا کہ بارش کب برسے گی، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ اس کی موت کہاں واقع ہوگی، اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب واقع ہوگی۔ اچھا، بعض لوگوں کو اس پہ بھی کہ بارش کب برسے گی، اصل حقیقت تو اللہ ہی کو پتہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور
بعض اوقات ایسا ہوتا ہے پروڈکشن ہوتی ہے اور نہیں بھی ہوتی، اصل علم اسی کے پاس ہے انسانوں نے. جی. جی ہاں، کئی دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے. اندازے ہیں نا انسانوں کے، اندازے تو انسان لگا سکتا ہے لیکن اصل علم اللہ ہی کے پاس ہے. اور مقرب سے مقرب بندوں کو بھی اس کا علم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو یہ علم نہیں دیا. حضرت جبریل علیہ السلام جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور آپ سے پوچھا کہ اے محمد مجھے قیامت کے بارے میں بتائیں، تو آپ نے کیا فرمایا؟ اس کے بارے میں جس سے پوچھ رہے ہو وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا. تب اس نے کہا مجھے اس کی علامات بتا دے. تو آپ نے پھر علامات بتائی، وہ آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے علامات الساعہ جو ہیں. اچھا، ایک حدیث میں قیامت کے کچھ تعین کا ذکر ہے جس سے پتہ چلتا ہے جیسے شاید 100 سال بعد آئے گی. تو اس کا مطلب قیامت صغریٰ ہے، اصل قیامت نہیں ہے. ٹھیک ہے. قیامت کبریٰ جو ہے جس میں لوگ حساب کتاب کے لیے اٹھائے جائیں گے. وسطیٰ جو ہے ایک دور کے سب لوگوں کی موت پر بولا جاتا ہے. اور صغریٰ کیا ہے؟ قیامت ہر انسان کی موت. کہتے ہیں نا من مات فقد قامت قیامت ہو، جو مر گیا اس کی قیامت تو قائم ہو گئی. تو قیامت تو نہیں آئی ابھی، تو کون سی قیامت قائم ہوگی؟ موت. اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا علم مخفی کیوں رکھا گیا ہے؟ کوئی آپ میں سے بتائے گا کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ پھر انسان ہی تو غلطیاں کرتا رہتا اور کیا قیامت کے پاس پاس توبہ کر لی. بالکل صحیح کہا آپ نے. جب انسان کو یہ پتا ہونا کہ اتنا ٹائم مثلاً ہم ایگزام ہوتا ہے نا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ادھر ادھر وقت ضائع کر کے پھر سوچتے ہیں کہ اچھا آخری کچھ گھنٹے میں پڑھ لیتے ہیں. پھر ساری زندگی یعنی ہر وقت نہیں انسان کام کرتا. تو قیامت کو مخفی رکھ کے ہمیں ہر وقت تیاری کے لیے کہا گیا. چلے جائیں گے پھر پروڈکٹیو نہیں. پروڈکٹیو نہیں رہیں گے کہ اتنے دن رہ گے مرنے کو، کرنے کی کیا ضرورت ہے. علامات قیامت کا وقوع. قرآن مجید نے قیامت کے واقع ہونے کو دلائل سے بیان کیا ہے. اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قائم ہونے سے پہلے کی بہت سی علامتیں اور نشانیاں بیان کی ہیں. علامات قیامت سے مراد قیامت کے دن سے پہلے ظاہر ہونے والی وہ نشانیاں ہیں جو اس کی آمد پر دلالت کرتی ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا. وہ تو بس قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ان کے پاس اچانک آ جائے، بس یقیناً اس کی علامات تو آ چکی ہیں. جب قرآن اتر رہا تھا اس وقت کون سی علامات آئی تھیں؟ خود آخری نبی کا آنا. اور بھی کہیے. آغاز قیامت. قرآن مجید کی آیات سے ظاہر ہوتا ہے کہ قیامت کی ابتدا ہولناک زلزلوں سے ہوگی. استغفر اللہ. آغاز کس سے ہوگا؟ زلزلے سے ہوگا. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. جب زمین خوب ہلا ماری جائے گی اور زمین اپنے بوجھ باہر نکال دے گی اور انسان کہے گا اسے کیا ہو گیا ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید. اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے. جس دن تم اسے دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے اس بچے کو جس سے وہ دودھ پلا رہی تھی غافل ہو جائے گی، اور ہر حمل والی اپنا حمل گرا دے گی. اور آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ نشہ میں ہے، حالانکہ وہ نشہ میں نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب ہی بہت سخت ہوگا. سکارا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دودھ پلانے والی یعنی جو زندہ عورت دودھ پلانے والی ہوگی وہ چھوٹے بچے سے غافل ہو جائے گی، جبکہ وہ کبھی بھی اپنے بچے سے غافل نہیں ہوتی.
یہ قیامت کی پہلی علامت ہوگی. یعنی ابھی زندہ ہوں گے لوگ تو زلزلے آنے شروع ہو جائیں گے، اور پھر بالآخر ہر چیز تباہ ہوگی. جب زلزلہ آتا ہے تو ہے کوئی جو اپنے بچوں کو اٹھائے سوتے ہوئے اور کہے نکلو باہر چلیں؟ کیا کرتا ہے انسان؟ انسٹنٹ ریاکشن اس کا کیا ہوتا ہے؟ الحمدللہ آپ ایسی زمین پہ رہتے ہیں کہ جہاں کم ہی کوئی زلزلہ آتا ہے، لیکن جن جگہوں پر آتے ہیں وہاں پر آپ کو بیک ہو. آپ میں سے کس کس نے زلزلے کا ایکسپیرینس کیا ہوا ہے؟ یاد ہے کچھ بچپن کا؟ کچھ نہ کچھ یاد ہوگا. فیبرری میں، اوکے. 2008 والا کس نے ایکسپیرینس؟ آپ نے کیا ہوا؟ سکس، لیکن 8 والا، جی 6 والا، 6 والا تو بہت شدید. او ہو. تو بہرحال ایک زلزلہ تو مجھے یاد ہے، میں جہاں رہ رہی تھی تو وہاں ان کا چھوٹا بچہ سویا ہوا تھا. جو ہی زلزلہ ہے اس کی والدہ باہر نکل گئی. بعد میں خیال ہے کہ بچہ اندر سو رہا ہے. یہ بات بڑی سچی ہے کہ اس دن انسان، ماں جو ہے وہ اپنے دودھ پلاتے بچے کو بھول جائے گی جب زلزلے پر زلزلہ ہے. اب تو زلزلہ آتا ہے نا خاموش ہو جاتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد چپ ہو جاتا ہے، لیکن اس وقت ختم ہی نہیں ہوگا جب تک کہ دنیا ختم نہ ہو جائے. ہم، ذکر کیا تھا نشانیوں کا. جی، اس میں ہم بارش کو رسک سے بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں نہیں، کیونکہ بارش بارش ہی. جی قیامت سے کائنات میں رائج قوانین تبدیل ہو جائیں گے. قرآن مجید کی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ کائنات میں رائج قوانین میں تبدیلی آ جائے گی. جب انسانی زندگی کی مقررہ میعاد ختم ہوگی تو ان قوانین کی مدت بھی ختم ہو جائے گی. مثلا زمین کی ہولناک لرزش کی وجہ سے پہاڑوں کی چٹانیں چٹک جائیں گی، اور پہاڑ کٹے پٹے ٹیلوں اور پھر ریت کے ذروں میں تبدیل ہو جائیں گے. یعنی بڑے بڑے ٹکڑے ٹوٹیں گے پہلے، اور پھر اس کے بعد ذرے بن جائیں گے، بالآخر سراب ہو جائیں گے، ریتلے میدان، اور زمین ایک چٹیل میدان کی صورت میں رہ جائے گی. ارشاد باری تعالیٰ ہے، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. جس دن لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے اور پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے. اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت واذا البحار فجرت. جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب ستارے بکھر جائیں گے اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے. پھر ہے سورۃ الانبیاء میں، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب. جس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ دیں گے جیسے کتابوں کے لیے تومار کے اوراق لپیٹ دیے جاتے ہیں. یعنی زمین پہ زلزلہ آئے گا، آسمان کی یہ کیفیت ہو جائے گی. اس کے بعد قرآن مجید میں نفخ سور، سور پھونکنا، قرآن مجید میں 3 دفعہ سور پھونکنے کا ذکر ہے. نفخ فزع، پہلا سور پھونکا جائے گا تو سب دہشت زدہ ہو جائیں گے. وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ. اور جس دن سور میں پھونکا جائے گا تو گھبرا جائے گا ہر وہ شخص جو آسمانوں اور زمین میں ہے. نفخ صعق، دوسرا سور پھونکا جائے گا تو سب ذی حیات مر جائیں گے. پھر ایک زمانہ گزر جائے گا جس کی مدت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ. اور سور میں پھونک دیا جائے گا تو آسمانوں اور زمین میں جو کوئی ہیں سب بے ہوش ہو جائیں گے مگر جسے اللہ چاہے گا. نفخ قیام، تیسرا سور پھونکا جائے گا تو سب دوبارہ اٹھ کھڑے ہوں گے. ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون. پھر اس میں دوسری مرتبہ پھونکا جائے گا تو یکا یک وہ کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے. اور یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ سور پھونکنے والا فرشتہ اللہ کے حکم کے لیے کان لگائے ہوئے ہے. اس نے اپنی پیشانی جھکا رکھی ہے ایسے، اور کان متوجہ کر رکھے ہیں کہ کب اسے حکم ہوتا ہے تو وہ پھونک مار دے.
تو صحابہ نے عرض کیا پھر ہم کیا کریں، کیا کہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، علی اللہ توکلنا، ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، اور ہم اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف متوجہ ہو انسان۔ پھر دو سور پھونکنے کے درمیان کا فاصلہ کتنا ہے؟ 40 کا۔ یہ نہیں پتا کہ وہ 40 دن ہے، یہ 40 مہینے ہیں، یہ 40 سال ہے، یہ نہیں پتا۔ اور جب ہر چیز ختم ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد ٹائم کس کو یاد، جیسے سو کے نہیں پتا چلتا کتنا ٹائم ہو گیا، پھر اس کے بعد سب اٹھائے جائیں گے، زندہ بھی اٹھ جائیں گے اور قبروں سے نکل کے بھی سب اٹھیں گے۔ سب مرے ہوئے لوگ دوبارہ زندہ ہوں گے اور اپنی اپنی قبروں سے نکل آئیں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، اور جب سور میں پھونکا جائے گا تو یکا یک وہ قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف تیزی سے دوڑ رہے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا فَأَكُونُ أَوَّلَ مَن يُفِيقُ، پس میں سب سے پہلا شخص ہوں گا جسے افاقہ ہو جائے گا، یعنی ہوش میں آ جائیں گے۔ دوبارہ زندہ ہونے کے بعد تمام مخلوق قبروں سے نکل کر میدان حشر میں اکٹھی ہوگی۔ اب سور پھونکا گیا، سب ختم ہو گئے، اب دوبارہ جب اٹھ رہے ہیں تو کیسے اٹھ رہے ہیں؟ قبروں سے نکل کر تیزی سے۔ حشر کے دن انسانوں کی حالت کیا ہوگی؟ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ننگے پاؤں، برہنہ بدن اور بغیر ختنہ اکٹھے کیے جاؤ گے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، مرد اور عورتیں ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے؟ تو آپ نے فرمایا معاملہ اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگا، اس کا خیال بھی کوئی نہ کر سکے گا کہ کسی اور کو دیکھے، ہر ایک کو اپنی اتنی پڑی ہوگی۔ زمین کی ساخت، سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا قیامت کے دن سفید میدے کی روٹی جیسی سفید اور سرخ آمیز زمین پر لوگوں کا حشر کیا جائے گا، سرخی آمیز زمین پر لوگوں کا حشر کیا جائے گا، اور اس میں کسی کے لیے کوئی نشان نہ ہوگا، بالکل سفید پلین میدان ہوگا، چمکتا ہوا۔ وہ اشرقت الارض بنور ربها، آگے کیا ہے؟ وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ سہل بن سعد کیا کہتے ہیں کہ زمین کیسی ہوگی؟ کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا قیامت کے دن سفید میدے کی روٹی جیسی سفید اور سرخی آمیز زمین پر لوگوں کا حشر کیا جائے گا، اور اس میں جی ہاں؟ حشر، حشر کا مطلب اکٹھا کرنا، سب کو اکٹھا کر لینا، اور زمین میں کوئی نشان نہیں ہوگا، پلین جس کو کہتے ہیں نا، بالکل سفید پلین۔ کفار اور منکرین کو اوندے منہ اٹھایا جائے گا، اللہ کے منکر اور کفار اس دن اوندے منہ اٹھائے جائیں گے، جیسا کہ فرمایا وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، اور ہم قیامت کے دن انہیں ان کے چہروں کے بل اندھا اور گنگا اور بہرا بنا کر اٹھائیں گے، اکٹھا کریں گے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے پوچھا اللہ کے نبی، کافر کو منہ کے بل کس طرح اٹھایا جائے گا؟ فرمایا جس ذات نے اسے دنیا میں 2 پیروں سے چلایا، کیا وہ اس پہ قادر نہیں کہ قیامت کے دن اسے منہ کے بل چلائے؟ یعنی دنیا میں ان کی عقل ماری ہوئی تھی نا اندھے، ویسے ہی پھر اٹھائے جائیں گے۔ قیامت کے دن سورج کا فاصلہ اور گرمی، اس دن سورج لوگوں سے قریب ہوگا، سورج کی تپش اور دھوپ سے محشر میں ایک اور قیامت برپا ہوگی، اور آدمی کا پسینہ 70 ہاتھ تک زمین پر پھیلا ہوا ہوگا۔ مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا قیامت کے دن سورج لوگوں سے اتنا قریب کر لیا جائے گا کہ بقدر 1 میل کے رہ جائے گا، اور لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ہوں گے، کسی کے ٹخنوں تک پسینہ ہوگا، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کی کمر تک، اور کسی کے منہ میں پسینے کی لگام ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دہن مبارک یعنی اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا۔
अब आप देखिए कि यहाँ पर कनाडा में सूरज जो है वो करीब है ना निस्बतन। तो जब जिन समर के दिनों में जब सूरज होता है तो वाकई उसके नीचे खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। हत्ता कि गाड़ी के अंदर भी अगर आपके हाथ पर या चेहरे पर धूप आ रही हो तो बकायदा जलन महसूस होती है। तो कहाँ बिल्कुल ही करीब आ जाए सर पे तो क्या कैफियत होगी। ज्यादा गुनाह होंगे तो ज्यादा पसीना होगा, कम होंगे तो कम होगा। मामलात का फैसला। रोजे महशर जब सब लोग अपने रब के सामने पेश होंगे तो हर तरफ नफसा नफसी का आलम होगा। खौफ और दहशत से हर एक परेशान होगा। हर एक की ख्वाहिश होगी कि उसका फैसला जल्दी सुना दिया जाए ताकि महशर की सख्ती और देर तक खड़े रहने के अजाब से बच जाए। इंतजार के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफारिश की इजाजत दे दी जाएगी। इसके बाद अल्लाह ताला की तरफ से हर एक को उसका अमाल नामा दिया जाएगा। मीज़ान अदल कायम होगा और हिसाब किताब होगा। जी है। जब लोग सब लोग खड़े होंगे तो वो लोग सवारी पे होंगे। शफात। शफात का मतलब है अल्लाह ताला की तरफ से किसी दूसरे के गुनाहों की माफी का सवाल करना, यानी सफारिश करना। उस दिन की जाने वाली शफात की दो अकसाम हैं। गैर मकबूल शफात, यानी जो शफात या सिफारिश कबूल नहीं की जाएगी। वो शफात जो अल्लाह ताला की इजाजत के बगैर की जाए या जिसके लिए शफात की जा रही है उससे अल्लाह ताला राजी ना हो, यानी इजाजत के बगैर, और कर ली तो उससे कबूल नहीं। कुरान मजीद में फरमाया, मन जल्लजी यशफाउ इंदहु इल्ला बिइज़्नि, कौन है जो उसके इज़्न के बगैर उसके यहाँ सिफारिश कर सके। वला यशफऊन इल्ला लिमन इर्तदा, और फरिश्ते उसी की शफात कर सकेंगे जिससे वो अल्लाह राजी हो। वकम मिन मलकिन फिस समावाति ला तुगनी शफाअतुहुम शैआ इल्ला मिन बादि अन यअज़न अल्लाहु लिमन यशाउ व यर्दा। और आसमानों में कितने ही फरिश्ते हैं जिनकी सिफारिश कुछ भी काम ना आएगी मगर इसके बाद कि अल्लाह जिसके लिए चाहे इजाजत दे दे और वो राजी भी हो। तो इससे क्या पता चलता है, क्या समझ आया आपको? किसके बारे में सिफारिश कबूल नहीं की जाएगी? यानी सबसे पहली बात ये कि अल्लाह के इज़्न के बगैर कोई सिफारिश कर ही नहीं सकेगा। ठीक है। फिर करने की इजाजत मिली तो उसके लिए नहीं कर सकेगा जिसके लिए अल्लाह राजी नहीं कि सिफारिश की जाए। जी। यानी आप सिफारिश की तवक्को रख के काम छोड़ दें कि हमारे नबी हैं हमारी सिफारिश कर देंगे और हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। इंटरसेशन जिसको कहते हैं, इंटरसीड करना। तो अ, कोई और बीच में आके नहीं छुड़ा सकेगा जब तक कि अल्लाह का इज़्न नहीं होगा और अल्लाह ताला पसंद नहीं करेगा। आसमान और जमीन में कितने ही फरिश्ते हैं जिनकी सिफारिश कुछ भी काम ना आएगी, कोई फायदा ना देगी। ये कुरान में लिखा हुआ है। यानी आसमानों में कितने ही फरिश्ते हैं जिनकी जो सिफारिश करेंगे लेकिन वो सिफारिश फायदा ही नहीं देगी। हाँ, मगर इसके बाद कि अल्लाह जिसके लिए चाहे इजाजत दे दे और वो राजी भी हो। तो असल फैसला फिर किसके पास है? अल्लाह के पास। अच्छा, जब फैसला अल्लाह के पास है तो वो फिर शफाअत क्यों है ये बता दी। ऑनर देने के लिए। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई मांगने के लिए आता था, कोई जरूरत लेकर आता था, तो आप क्या कहते थे? हाँ, तुम सिफारिश करो इसकी और अजर पाओ, तुम्हें भी फायदा हो जाएगा। नहीं, वो नहीं इससे। यानी इस्तशफाउ तो अजरू। ठीक है। सिफारिश करो तो तुम्हें फायदा होगा, तुम्हें भी सवाब मिल जाएगा। ठीक है। तो अब आप देखिए
کہ ہمارا اخلاق کیا ہے. ہمارا تو کوئی شخص کچھ کرنے جا رہا ہوتا ہے کسی کے لیے، تو ہم الٹا اس کو منع کر دیتے ہیں کہ مت کرو، اس کو تو نہ دو. نہیں نہیں، یہ نہیں ہوتا ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جو آتا تھا تو آپ کہتے تھے کہ اس کی سفارش کرو تو اس کو کچھ دیا جائے، یعنی تمہیں بھی ثواب، اس کو تو میں دوں گا ہی، تمہیں بھی ثواب مل جائے. ٹھیک ہے، ہو گیا. اچھا، آج ہم سے کوئی کہے کہ تم کسی کے بارے میں مشورہ دو کہ میں اس کو دوں کہ نہ دوں، تو عام طور پہ ہمارا مشورہ کیا ہوتا ہے؟ مت دو. بھلے وہ بعد میں دے بھی دے خود. ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں 4 5 لوگ ہیں پہن لیں گے تو ہزاروں میں عام ہوتا ہے. ہاں یہ ہمارے اندر یعنی وہ کسی کو گفٹ بھی نہ دو، یہ مطلب ہے کوئی کہ اور خریدے بھی نہ، ایکسکلوسیو ہو، جو ہم پہنے کسی اور نے نہ پہنا. اس سے کیا ہوگا اگر ایسا مثال سوچنے کی بات؟ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. نہیں، اس سے کیا ہوگا؟ یعنی تھوڑی دیر کے لیے انسان سوچے کہ آپ یونیک بن بھی گئے، پھر کیا ہوگا؟ اسٹینڈرڈ بنا لی. نہیں تو ایسا ٹرینڈ فالو کر کے فائدہ کیا؟ یعنی مجھے اس کی کوئی مقصد نہیں سمجھ آتا سوائے اس کے کہ سیلف پروجیکشن اور لوگوں کی اٹینشن سیکنگ اور شو آف، اور تو ان ساری چیزوں کا نتیجہ کیا ہے؟ اگر چلو شو آف بھی ہو گیا، اٹینشن بھی مل گئی، تعریف بھی ہو گئی، آپ یونیک بھی ہو گئے، کیا آپ کو جنت کا ٹکٹ مل گیا؟ کیا ملا؟ کیا؟ صرف ایک نفس کی خواہش پوری ہوئی، ایک نفس کی لذت. اس کے بعد کیا؟ تھوڑی دیر بعد یہ جب خوشی ختم ہوگی تو وہ پھر انسان کے اوپر بھی بوریت آ جائے گی کہ اب کوئی طریقہ ہو ٹینشن لینے کا. جن لوگوں کو کھاتے رہنے کی عادت ہوتی ہے نا، تو وہ یہ نہیں کرتے کہ اب ناشتہ کر لیا تھا، دوپہر کو لنچ ہی لیں گے، یا کوئی جو نظر آگے کھا لیا. ان کی بھوک کبھی کبھی ختم نہیں ہوتی. ہاں، تعریف سننے والوں کی بھی بھوک کبھی ختم نہیں ہوتی. یعنی اتنا، یعنی دھوکا ہے دراصل. کم ہی لوگ ہوتے ہیں جو تعریف کے انجیکشن کے بغیر چل سکیں، اور وہ صرف کچھ کو ڈرپ لگانے کی ضرورت ہوتی، تب وہ تب فنکشن کر سکتے ہیں، ورنہ وہ آگے نہیں بڑھتے. تو یہ کتنا کس ڈپینڈنٹ ہونا ہے دوسروں پر. کبھی انسان اس دوسری طرح سوچے کہ میں اتنی ایموشنلی ڈپینڈنٹ ہوں کہ جب تک کوئی مجھے ہوا نہ بھرے میرے اندر تو چل نہیں سکتی. بہت ویک ہے ہم ایموشنلی. ہر وقت. اور پھر بھی آپ دیکھیں کہ چلو جب مل بھی جائے نا، پھر کیا ہوتا ہے؟ اصل میں انسان اپنی حیثیت کو، اپنی اصلیت کو بھولے ہوئے. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اندر ایک قانون رکھا ہوا ہے، بست و کشاد کا. بست کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پھیلاؤ. اور یعنی کہ اور کشاد کا مطلب کھینچ لینا، یعنی پھیلا دینا، کھینچ لینا. اچھا، آپ کو پتا ہارٹ کیسے کام کرتا ہے؟ پمپنگ جب ہوتی ہے تو پہلے وہ، جی، یہ اصول ہر چیز کے اندر ہے. ٹھیک ہے، رات آ گئی، دن آ گیا، رات آ گئی، دن آ گیا، رات آ گئی، دن آ گیا. ہمارے، اچھا، ہمارے دلوں کا بھی یہی حال ہے. یعنی ایک تو اس اصل دل کا حال ہے نا، اور وہ جو دوسرا اس کے اندر روحانی کیفیت ہے جس کو ہم دل، میرا دل نہیں چاہ رہا، یا دل جو خواہشات کا مجموعہ ہے، وہاں بھی یہی ہے. کچھ اچھا لگ رہا ہے، پھر وہ لمحے گزر گئے، پھر کچھ نہیں اچھا لگنے کو، پھر بور ہو گئے، پھر اداس ہو گئے، پھر کسی وقت دل کھل گیا،
किसी वक्त शर सदर हो गया, फिर दोबारा ऐसे हो गए, फिर ऐसे। हम जिस वक्त खुशी के आलम में होते हैं, बस्त होता है, फैलाव होता है जो, तो फिर क्या होता है, हम हद से बाहर निकल जाते हैं, ओवर एक्साइटेड, जमीन आसमान के किताबे मिला देंगे। उसके बाद क्या होता है, जब बहुत हंस हंस लेते हैं तो फिर ठंडी आप भरते हैं। जी। बहुत ऐसे तो सांस रुक गए। जी। अब जब गम आया तो फिर क्या हुआ, फिर शदीद डिप्रेशन में चले गए। तो होना क्या चाहिए कि ये इस चीज को समझना चाहिए, और दोनों जगहों पर अपनी हद में रहना चाहिए, तवाजुन होना चाहिए। बंदा मोमिन अच्छा मिले तो ईमान उसका तकाजा क्या करता है, क्या करो, शुक्र। तकलीफ आ जाए तो सब्र, रात आ जाए तो सब्र करो, दिन आ जाए तो शुक्र करो, जिंदगी मिल जाए शुक्र करो, जा रही है हाथ से तो सब्र करो, और कुछ करने वाला काम करो, अपने आप को रोको। फिर आप देखिए, इंसान की तख्लीक किस चीज से हुई है, मिट्टी से और पानी से। हर चीज की इब्तिदा पानी से हुई है ना, नुत्फा पानी है ना, लिक्विड है। तो हमारे मिजाज भी पानी की तरह भी होते हैं, यानी जहाँ मिट्टी की तरह है ना, वहाँ पानी की तरह भी है। पानी अगर एक ही जगह ठहरा रहता है तो क्या होता है, और अगर उसके अंदर लहरें आती हैं जाती हैं तो फिर क्या होता है। लेकिन ये जो लहरों का आना और जाना है ना, ये भी एक मुश्किल मरला होता है। तो हमारा मूड कभी कहीं मद्दो जज़र हो रहा होता है, कभी ऊपर जा रहे होते हैं, कभी नीचे आ रहे। तो अब ये कैफियत हमारे ऊपर आती रही, इनको हम कंट्रोल कर ही नहीं सकते कि हम हर वक्त खुश रहें और हर वक्त सुकून ही की तलाश में रहें। अगर हर वक्त सुकून तारी हो तो फिर हम क्या करेंगे, ठहर जाएंगे, और जब ठहर जाएंगे तो फिर ठहरा हुआ पानी बन जाएंगे, प्रोडक्टिव नहीं रहेंगे। हरकत में बरकत है। और ये जो मद्दो जज़र है ना जिंदगी के, कि कभी आजमाइश है, कभी गम है, कभी खुशी है, हालत बदल रही है, बदल रही है, बदल रही है, हर आन दुनिया बदल रही है। तो इसमें फिर इस इस्तिराब में इंसान की हरकत पोशीदा है, फिर इंसान मेहनत करता है, कोशिश करता है। जी हाँ, इस तरह बैलेंस रखते हैं बिल्कुल, कि हम लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। तो ये दरअसल हमारा इम्तिहान है। तो इसलिए हमें इस हकीकत को जानकर फिर क्या करना चाहिए, इसके साथ एडजस्ट करना चाहिए अपने आप को। ये नहीं कि जिस वक्त दिल उदास हो या जिस वक्त को खालीपन महसूस हो रहा हो तो फिर इंसान कोई मसनूई चीजें करना शुरू कर दे, और अपने आप को यानी ओवर एक्टिंग करना शुरू कर दे दूसरों के सामने। या ये है कि अगर मूड अच्छा नहीं है तो किसी से ढंग से बात ही ना करे या कुछ। ये हमारी सब अपनी अंदर की कैफियत होती हैं, और इनको मैनेज करना आना चाहिए। यानी जब तक मोमिन जो होता है सिर्फ अच्छा मिलने पर शुक्र नहीं करता, वो और किसी को शुक्र करता है, तकलीफ दे हालात में भी शुक्र करता है कि मेरा रब इससे मुझे और कुछ सिखाने आया है। कामयाबी का भी एक फायदा होता है, लेकिन नाकामी में भी एक फायदा छुपा हुआ है। इन्ना माल उसरी युसरा, नाकामी के अंदर भी एक फायदा है, तंगी में भी एक फायदा है। तो हर हाल में अल्लाह के बंदे बनकर रहें, कहने का मतलब ये था। और हर हाल में अपनी एफर्ट जारी रखें, आखिरत की तैयारी करते रहें। जी। बिना एफर्ट और मेहनत के तो यहाँ पे जॉब नहीं मिलती, पैसे नहीं मिलते, तो अल्लाह जन्नत कैसे दे देंगे बैठे बैठे। मैं वही बच्चे से भी बात करती हूँ कि अगर तुमने दुनिया के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो कि गेट अ जॉब, गेट अ लाइफ हियर, अल्लाह ताला ऐसे कैसे बैठे बैठे आपको जन्नत की कार्ड बिल्कुल। चाबी दे देंगे। मतलब ये, जी हाँ, मतलब ये है कि इंसान को हर हाल में
کوشش کرتے رہنا چاہیے. یہ جو میں نے پیچھے ساری کہانی سنائی نا آپ کو، اس کا مقصد یہ تھا، کہنے کا مقصد یہ تھا، کیونکہ شفاعت سے بات چلی تھی نا، کہ صرف شفاعت پر قناعت کر کے نہ بیٹھ جائیں، زندگی میں کچھ کام کریں. اچھا جب ہمارا حال اچھا ہوتا تو ہم کام کر لیتے، جو نہیں ہوتا تو سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. اس سے بچنے کی ضرورت ہے. یہ میرا مقصد تھا کہنے کا، کہ یہ تو ہوگا، اس سے ہم بچ نہیں سکتے، کیونکہ اللہ نے ہمیں بنایا ہی اس ڈیزائن پر ہے کہ ہمارے اوپر دن اور رات آئیں گے، کیفیات آتی رہیں گی، لیکن ہم نے اطاعت سے نہیں رکنا. دیکھیں وہ جنت میں جانے والوں کی جو خصوصیات ہے، سورۃ آل عمران میں آتا ہے، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ. سارعوا مطلب دوڑ پڑو، إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی بخشش کی طرف، وجنت اور جنت کی طرف، ارضها السماوات والارض، اس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے. یعنی اس کے لیے دوڑ لگاتے رہنا، لگاتے رہنا، لگاتے رہنا، اسٹرگل کرتے رہنا، کرتے رہنا ہر حال میں. اب کون ہے وہ جو جنت میں جانے والا ہے؟ واللہ یحب المتقین. اللہ، ہاں، وہ جو آتا ہے نا، وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، جو متقین کے لیے تیار کر رکھی گئی ہے، ہو چکی ہے تیار. کون ہے وہ؟ الذین ينفقون في السراء والضراء، جو خوشحالی میں بدحالی میں خرچ کرتے ہیں. موڈ آف ہے تب بھی نماز نہیں چھوڑنی، اخلاق نہیں چھوڑنا. غم ہے تو اندر رکھے، چہرے پہ نہیں. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں غم نہیں آئے تھے؟ لیکن آپ کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ ہوتی. اب آپ دیکھیے کہ خوشحالی میں بھی اچھے موڈ اچھا ہے، اندر سے ایکٹیو ہے، تب بھی اچھے کام کرتے رہنا. اور اندر سے ذرا موڈ آف ہو گیا، کوئی غم آ گیا، کوئی آزمائش آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، تو ہاتھ چھوڑ کے بیٹھ نہیں جانا، پھر بھی کچھ کرنا ہے. یہ سمجھنے کا نقطہ یہ ہے. آگے کیا؟ والکاظمین الغیظ، یعنی آج میں اریٹیٹڈ تھی اس لیے میں نے تو پھر خوب خبر لی نہیں، خوب غصہ نکالا نہیں. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، دل نہیں مان رہا کسی کو معاف کرنے کا، نہیں کرنا ہے. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ محسنین سے محبت کرتا ہے. محسن کون ہوتا ہے؟ جو ہر حال میں اطاعت کرتا ہے، سراء میں بھی اور ضراء میں بھی. والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم فاستغفروا الله لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا، اپنی غلطی پہ اصرار بھی نہیں کرتے، ضد میں نہیں آتے. ٹھیک ہے نا؟ تو بات یہ ہے کہ جو آخرت اورینٹڈ لوگ ہوتے ہیں نا، نہ وہ موڈی ہوتے ہیں، نہ وہ نفس کے غلام ہوتے ہیں، نہ وہ خواہشات کے قید میں ہوتے ہیں. ان کے سامنے ایک گول ہے، ایک ہدف ہے، ایک مقصد ہے، اور انہیں اس مقصد میں کامیابی حاصل کرنی ہے، اس تک پہنچنا ہے. تو شفاعت کی دوسری قسم مقبول شفاعت. اس کی دو اقسام ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، اسے شفاعت عظمیٰ کہا گیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتیت خمسا لم یعطہن احد قبلی واوتیت الشفاعہ، مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی، جن میں سے ایک یہ ہے کہ مجھے شفاعت عطا کی گئی ہے. مقام محمود ہی وہ مقام ہے جہاں آپ شفاعت فرمائیں گے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اور رات کے کچھ حصے میں بھی بس اس قرآن کے ساتھ تہجد پڑھا کیجیے، یہ آپ کے لیے زائد عبادت ہے، امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کر دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقام محمود کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا وہ شفاعت ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے مستحق لوگ جو ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے کہ اگر شفاعت لینی ہے تو پھر کیا کرنا ہوگا. جی آپ پہلے بات کر لیں. استاذہ I have a question. اتنے دنوں سے سوچ رہی تھی، شکر ہے آج وہ آ گیا ٹائم.
I have kids like everybody else. I work like everybody else. And there's so many things which we have to do in one day. So yesterday I had to come to Al Huda because this is my choice. Then I had to take my son for his appointment. Then I have to go to work. So busy time, so many things. But because I'm doing this for a long time, so I know what route I have to take, where is the least traffic. I took that. वहाँ पे रेड लाइट्स भी नहीं थी, मैं थोड़ा तेज भी जाऊँ, कॉप्स भी नहीं थे। वो साजा, आपने इतनी सारी बातें बताई, बट व्हेन आई, बाकी लोगों का मुझे नहीं पता, बट मेरे लिए जब टू मेनी थिंग्स होती हैं फोकस करना मुश्किल होता है। मैं क्या, आप मुझे वो एक बात बता दें, वो एक रास्ता जिसपे कॉप्स भी नहीं हो, जिसपे रेड लाइट्स भी कम हो, जो मुझे मैदान हश्र में यहाँ से जन्नत तक शॉर्टकट में जल्दी ले जाए। बस हमको चाहिए। कल मैं ड्राइव करते यही सोच रही थी, इतनी ट्रैफिक है, बट अल्हम्दुलिल्लाह आई टुक दैट 2-3 टर्न्स लेने थे, बट जहाँ पे नॉर्मली इट टुक मी 20 मिनट्स, इट टुक मी ओनली 12 मिनट्स। मैं यहाँ भी आ गई, मैं उसको भी ले गई, मेरा वो भी काम हो गया। एट द एंड ऑफ डे आई फेल्ट गुड कि मेरे सारे काम भी हो गए, आई फेल्ट प्रोडक्टिव, मैंने अपनी नमाज भी टाइम पे पढ़ ली अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए अभी जो मैंने आयत पढ़ी है उसमें 3 चीजें ना, एक तो माल खर्च करना है, और सिर्फ युनफिकूना, सिर्फ माल खर्च नहीं करना, नहीं नेकी करना। इसका अगर खुलासा लिया तो नेकी करना खुशी में भी तंगी में भी, और दिन अच्छा है तब भी, और दिन अच्छा नहीं है बहुत मसरूफ है तके में फिर भी। और दूसरा गुस्सा पीना, गुस्सा नहीं करना, ठीक है। ये शॉर्टकट दूसरा, और तीसरा सबको माफ कर देना, सबको माफ किया। ये जन्नत तैयार करके रखी गई है इन लोगों के लिए, ठीक है ना, समझ आ गई ना। हाँ। जी उस्ताद जी, ये जो आपने पहले जो अभी हदीस बताई थी उसमें था कि सिफारिश करो तो मतलब अजर पाओगे, अजर पाओ। हाँ जी। तो कुछ अच्छी सिफारिश या बुरी सिफारिश भी होती है, इसलिए कोई लोग ये तो अगर ना पहले से बारे में आया ना, वमन यशफा शफाअतन हसनतन और वमन यशफा शफाअतन सय्यतन यकुल लहू किफ्लुम मिनहा। जो बुरी सिफारिश करेगा उसको भी हिस्सा मिलेगा उसमें से। जी जी, मुझे वो हरकुलिस का मैंने इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ा था, तो मुझे आधा भूल गया था वो। मैंने मुझे माइंड में आया कि देयर इज नथिंग परमानेंट एक्सेप्ट चेंज। I alone can change the world, but I can cast a stone across the waters to create many ripples. तो जो आपने रिपल्स की आज एग्जांपल दी, तो हम एक स्टोन हम उसमें फेंकें तो बहुत और जाते हैं। वो स्टोन जो फेंकना है वो हमारा वो हमारी एफर्ट है, हमारी एफर्ट। जो हमारे पार्ट पे होनी चाहिए। ओके, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।